وہ سورۃ القلم کا واقعہ کیونکہ میں کئی مرتبہ وہ بیان کر چکا ہوں، اشارہ کرتا، باغ ہے اس کا باغ ہے، اور باغ کی کمائی سے وہ 3 حصے کرتا تھا۔ باغ کی کمائی کے 3 حصے ہے، ایک حصہ اللہ کے لیے، دوسرا حصہ اپنے لیے، تیسرا حصہ زمین کے لیے خرچ کے۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے کیا کہا؟ باپ کمبلا تھا، باپ پاگل تھا، باپ بیوقوف تھا، تو سارا کوئی یتیموں مسکینوں کو غریبوں کو ہی دیتا رہتا، لہذا ہم نہیں دیں گے، ہم یہ خرچہ بند کریں گے، ہم یہ تعاون بند کریں گے، اور بند کر کے پھر دیکھیں گے کہ غریبوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتے، وہ کھاتے کیسے ہیں، وہ پیتے کیسے ہیں۔ پھر ایسے ہوا، انہوں نے کہا دین کو عادت ہے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، جب پتہ چل جائے گا نا باغ توڑ رہے ہیں، پک گیا، یہ سارے آ جائیں۔ روزانہ جو آتے تھے، ہر سال آتے تھے، ہر باپ جب بھی فصل کاٹتا تھا اعلان کرتا تھا کہ میں اللہ کے حصہ گھر نہیں لے جاؤں گا، غریب یتیم مسکین حقدار مستحقین وہاں آ جائیں۔ وہ آ جاتے تھے، وہ لے جاتے تھے، کہیں پھر نہ آ جائیں۔ شام کے وقت گئے، قرآن کہتا ہے تینوں بھائی ہنستے جا رہے، بڑا بھی اور چھوٹا بھی۔ آج ہاتھ ہو گیا، ہم بڑے چست ہیں، ہم بڑے چلاک ہیں، ہم بڑے شاطر ہیں، ہم بڑے تیز ہیں، ہم نے ہاتھ کیا ہے نا غریبوں سے، ہم نے ہاتھ کیا نا یتیموں سے۔ ہم رات کے وقت جا رہے ہیں نا، سویرے راتوں رات باغ توڑ کے گھر لے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، واردات ہو گئی نا غریبوں سے۔ جب باغ کے کنارے پہ پہنچے، دیکھا تو باغ تو وہاں ہے ہی نہیں، باغ ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے باغ کہاں گیا؟ راہ بھول گیا، یہ تو ہماری زمین ہی نہیں لگتی۔ درمیانے نے بول کے کہا بدبختو، زمین وہی ہے، جگہ وہی ہے، جن سے چھپا رہے تھے ان کا رازق مالک نے یہ انتظام کر دیا ہے، جڑوں سمیت اکھیڑ کے اتنا دور پھینکا کہ نظر بھی نہ۔ فانتظروا، انتظار کرو، میں انتظار کر رہا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کی پکڑ بڑی سخت۔ باپ کے، والد کے صدقات کو، خیرات کو جاری رکھیے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک انداز ہے۔